جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے عیار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم صاحب اور اس وقت جو حکومت کے لوگ ہیں، جب کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کیوں ایسے آرگومنٹس نہیں ہوتے کہ وہ صحیح طریقے سے نیریٹو بلڈ کر سکیں۔ مثال کے طور پر پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اس میں بلاول زرداری بھی ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہیں، یہ حکومت سلیکٹڈ ہے، یہ فوج ان کو لے کر آئی ہے اور ان کو ہم نہیں مانتے، اور بلکہ اب تو مریم نواز تو یہاں تک کہہ دیا کہ فوج ان کو گھر بھجوائے اور پھر ہم فوج سے بات کریں گے۔ تو یہ نیریٹو ایک پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی طرف سے پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے یہ بلڈ ہو رہا ہے، اور اب کچھ زیادہ ہو گیا ہے پی ڈی ایم کی تشکیل کے بعد۔ کل میں دیکھ رہا تھا اپنے وزیر اعظم صاحب کا ایک انٹرویو، ایک نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور یہ اس سے پہلے بھی کئی بار جو وزراء ہیں حکومتی پارٹی کے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ شیخ رشید بھی کئی بار یہ کہتے رہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں آرمی لے کر آئی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب تو خود بھی ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، بھٹو صاحب خود بھی ایوب خان کی پیداوار ہیں، تو یہ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا انٹیلیجنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ پہلے تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی آرمی لے کر آئی ہے اور آرمی ابھی تک مداخلت کر رہی ہے۔ اگر ان کو پہلے بھی اگر لے کر آئی تھی تو آپ پہلے بھی یہ مان رہے ہیں کہ آرمی ہمیشہ سے سیاستدانوں کو پروموٹ کر کے آگے لاتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مطلب یہ کوئی آرگومنٹ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہنا مطلب ایک تو آپ اس چیز کا بات کریں جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سلیکٹر ہیں، آپ کو آرمی لے کر آئی ہے، تو اس کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ یاد دلائیں کہ بھئی آپ کو بھی آرمی لے کر آئی تھی۔ یہ تو آپ ان کے آرگومنٹ کو ری انفورس کر رہے ہیں ایک حوالے سے، کیونکہ آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں بھی آرمی لے کر آ گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ کو بھی تو آرمی نے پروموٹ کیا ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں، یہ سارے آرمی کی پیداوار ہیں۔ تو آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے تھوڑی بہت تو عقل کا استعمال کر لیں خدا را، اور پھر اس طرح آپ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے۔ حالانکہ آرمی چاہ رہی ہے کہ وہ وڈرا کرے پالیٹکس سے، آپ سب لوگ اس کو گھسیٹ کے اندر کھینچ کے اندر لانا چاہ رہے ہیں۔ میں تو جو ہے اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم کس طرح، چاہے وہ اندرونی طور پہ ہو یا بیرونی طور پہ، خارجہ پالیسی کے امور ہوں، وہاں ہم نیریٹو جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیریٹو کس طرح بلڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم جو ہمارے منہ میں آتا ہے وہ ہم بات کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور یہ بات کنوے کس طرح ہوگی۔ تو میں اپنے پولیٹیشین سے، سیاستدانوں سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں، جب کوئی بات کریں تو پہلے سوچ لیں کہ اس بات کے معنی کیا ہیں، اس بات کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس بات میں ہڈن میسج کیا جاتا ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کی باتیں وزن بھی ہوگا۔ ابھی حکومت لاکھ کہتی رہے کہ جی وہ ضیاء الحق ان کو لے کر آئے تھے، ایوب خان ان کو لے کر آئے گے، تو آپ کے ساتھ یہ بھی مان نہیں رہے ہیں کہ یہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ چڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس پہ احتیاط ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور وزرائے جو بھی وزراء ان کے ہیں، ان کو یہ باتیں سوچ سمجھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ اتنی سی گزارش تھی آج، میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ہاں نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر لوں۔ ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ اختلاف کریں، اس کا پورا حق ہے آپ کو اختلاف کرنا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اس قسم کے جو نیریٹیوز ہیں یا اس قسم کی جو باتیں ہیں، اس طرح لوس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔
لگتا یہی ہے کہ ساری قوم یہاں پہ لوز کینن ہے، جو دل میں آتا ہے، جو زبان میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ بات کس وقت کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمارا کلچر ہی اب یہی ہو گیا، اب کیا کس بات کو ہم روئیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہر چیز اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ گو کہ وہ ایکسٹیمپو فی البدی بولنے کے عادی ہیں، لیکن بعض اوقات اچھا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور خاص طور پہ وہ ایڈوائزر جن پہ آپ تھوڑا بہت ڈپینڈ کرتے ہیں، ان سے ایک مشورہ کر لینا چاہیے کہ نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح کیا بات کرنی چاہیے، کاؤنٹر آرگومنٹ بھی کس طرح ڈیولپ کرنا چاہیے، کیا باتیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ تو آپ کے ساتھ ناظرین جو ہماری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔